سبحان اللہ، دو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ملے گا ہی نہیں نا۔ اللہ نے کوئی آپ کی مثل بنایا ہی نہیں، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ، ڈھونڈتے پھرتے ہیں مہر و ماں پتہ ملتا نہیں۔ سورج جو چاند ڈھونڈتے رہیں، آقا جیسا روشن چہرے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا، جیسے اخلاق والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ ہماری محفل نعت میں ہم کچھ مختصر بیان بھی کرتے ہیں، مدری پھول بھی چنتے ہیں، آئیے سنتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا۔ ایک خاتون حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضرت 3 بیٹیاں جوان ہیں، شادی کرنی ہے ان کی، آپ کچھ مدد کر دیجئے۔ آپ نے اپنے خدام سے فرمایا کہ درگاہ میں جو کچھ موجود ہے انہیں دے دیا جائے۔ خدام نے عرض کیا حضور آج کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ یہ سن کر وہ خاتون بڑی غمزدہ ہوئی، رونے لگی کہ بہت مجبور ہوں اور بڑی آس لے کر آپ کے دربار میں آئی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ باہر سے ایک مٹی کا ڈھیلا لے آؤ۔ وہ مٹی کا ڈھیلا لے آئی، آپ نے بلند آواز سے اس پر سورہ اخلاص پڑھ لی اور اس پر دم کیا۔ وہ مٹی کا ڈھیلا جو تھا وہ سونے کا بن گیا۔ یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ خاتون خوشی خوشی وہ ڈھیلا لے کر گھر چلی گئی اور اس کو یہ سمجھ میں بھی آ گیا کہ جناب ڈھیلا سے سونا کیسا بنتا ہے۔ وہ پاک صاف ہوئی، اس نے وضو کیا، سونا تو رکھ لیا، اور ڈھیلا لے کر سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر دم کرتی رہی اور کئی مرتبہ دم کیا مگر وہ سونا نہیں بنا۔ ناچار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا حضور میں نے سورہ اخلاص پڑھی آپ کی طرح اور مٹی پر دم کیا مگر یہ مٹی کا ڈھیلا سونے کا نہیں بنا۔ تو ارشاد فرمایا کہ تو نے عمل تو وہی کیا مگر تیرے منہ میں فرید جیسی زبان نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے پریشان حال تنگ دستوں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں۔ اگر کسی سائل کو دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تب بھی یہ حضرات سائل کو خالی نہیں لوٹاتے، اور اللہ کی عطا سے جو ان کو اختیارات ہیں ان اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ڈھیلے کو مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کارتوس یعنی جو بلٹ ہوتی ہے، گولی جو ہوتی ہے، اس سے شیر کو مارا جا سکتا ہے، جبکہ بہترین بندوق سے اچھی طرح سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں کارتوس سے شیر کو مارا جا سکتا ہے جبکہ بہترین بندوق سے اچھی طرح فائر کیا جائے۔ اسی طرح یوں سمجھیں کہ اوراد و وظائف اور دعائیں یہ کارتوس کی طرح ہیں اور پڑھنے والے کی زبان مثل بندوق ہے، تو دعائیں وہی ہیں مگر ہماری زبان صحابہ اور اولیاء جیسی نہیں ہے۔ ہم اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں، تو ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ وہ تو فرید کی زبان میں تاثیر تھی کہ جس نے سورہ اخلاص پڑھی تو جو ہے مٹی سونا بن گئی۔ سبحان اللہ۔ ہم بھی کوشش کریں اور اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں۔ ہم بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے انشاءاللہ تو ہماری زبان میں بھی جو ہے وہ اثر پیدا ہو جائے گا، جیسا اثر اللہ کے ولیوں کی زبانوں میں تھا۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ملفوظات میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام سید احمد جام تھا، سیدی احمد جام، یہ زندہ پیل کے نام سے مشہور تھے۔ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، راستے میں ہجوم تھا، دیکھا کہ اس مجمع کے اندر ایک ہاتھی مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہاتھی مر گیا ہے۔ فرمایا اس کی سونگ تو ویسی ہے، آنکھیں بھی ویسی ہیں، ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، پیر بھی ویسے ہی ہیں، غرض سب چیزوں کو فرما کر ویسے ہی کہا ہی پھر مر کیسے گیا؟ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ ہاتھی زندہ ہو گیا
اور آپ کی کرامت سے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات سے کہ ہاتھ بھی ویسے ہی ہیں، آنکھیں بھی ویسی ہیں جیسے زندہ ہاتھی کی ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہاتھی، آپ کی زبان مبارک سے یہ تمام باتیں نکلنی تھی کہ ہاتھی زندہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ کا لقب زندہ پیل پڑ گیا، یعنی زندہ ہاتھی زندہ کرنے والا، ہاتھی زندہ کرنے والا آپ کا لقب بن گیا، سبحان اللہ۔ بے شک موت و حیات جو ہے، مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے گا کہ موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس میں کوئی مشکل نہیں، اور اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس میں ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بعض لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، تو اس وسوسے کی کاٹ کر دینی چاہیے اس بات سے کہ اللہ کے ولی زندہ کر دیتا ہے کسی مردے کو، اس میں کوئی اثر جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، وہ اللہ کی عطا سے کرتا ہے۔ اگر کوئی عقیدہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ نے کسی نبی یا ولی کو مرض سے شفا دینے، مردے کو زندہ کرنے کا اختیار دیا ہی نہیں، تو ایسا نظریہ رکھنا یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے سراسر خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے ولیوں کو طاقت دی ہے، اللہ نے نبیوں کو طاقت دی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کو پڑھیں، سورہ آل عمران کی 49 آیت نمبر 49 میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول واضح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نقل فرماتا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ صاف صاف اعلان فرما دیا کہ میں اللہ کی بخشی ہوئی قدرت کے ذریعے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتا ہوں، تو اور میں مادر ذات اندھوں کو بینائی اور کوڑیوں کو شفا دیتا ہوں، حتیٰ کہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہوں۔ فیضان انبیاء کرام اور اولیاء کرام کو اختیارات دیے جاتے ہیں، اور وہ ایسے کام سر انجام دیتے ہیں جو ہماری عقلیں کے اندر نہیں آتی باتیں ہیں۔ جی ہاں، جو عقل میں نہ آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ بھائی کرامت عقل میں نہیں آتی، معجزات عقل میں نہیں آتی، بالکل عقل سے باہر ایسی بات ہو جائے جو بظاہر معمولات سے الگ ہوں، وہ کسی ولی سے صادر ہو جائے تو کرامت کہلاتی ہے، نبی سے صادر ہو جائے تو معجزہ کہلاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، آپ کے وزیر، آپ کے زمانے کا واقعہ کہ وزیر آصف بن برخیہ نے اللہ کی عطا استعمال کرتے ہوئے پلک جھپکنے سے پہلے ملک یمن سے تخت بلقیس کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی نے اللہ کی عطا کردہ قوت سے 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا اور جواہرات سے مزین تخت انتہائی کم وقت میں ملک یمن سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پلک جھپکتے پیش کر دیا۔ سائنس کتنی بھی تحقیق کر لے، اتنی جلدی کوئی اتنی بڑی چیز موو نہیں کر سکتی۔ میل تو آ سکتی ہے، واٹس ایپ تو آ سکتا ہے، مگر 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا پلک جھپکتے کوئی سائنس کسی چیز کو موو نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ صدر شریعہ بدر طریقہ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، اور ان میں جو اولیاء کرام اصحاب خدمت ہیں ان کو اللہ نے تصرف کا اختیار دیا ہے، سیاہ اور سفید کا مختار بنایا ہے۔ یہ حضرات نبی علیہ السلام کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات اور تصرفات حضور کی نیابت میں ملتے ہیں، اور علوم غیبیہ ان پر منکشف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں پر اس کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اور ان کے واقعات تمام کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کہ میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ رب فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں
رب اس سے جب محبت کرتا ہے تو فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اور جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بخاری کی روایت ہے، اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا یہ مطلب نہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کا مطلب نہیں کہ خدا ولی اللہ میں حلول کر جاتا ہے، جیسے کوئلے میں آگ یا پھول میں رنگ و بو، کہ خدا حلول سے پاک ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا تو کفر ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، جس سے خدائی طاقتیں اس کے اعضاء میں کام کرتی ہیں۔ وہ بغداد میں بیٹھا ہے، اور بغداد میں بیٹھ کر وہ کراچی میں اس کا مرید اگر پریشان حال ہے تو بغداد سے بیٹھ کر وہ اپنے مرید کی مدد کرتا ہے۔ وہ مشرق میں ہے اور مغرب میں مرید بے ستر ہوتا ہے تو اس کی ستر کو ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر اس کا کوئی مرید کسی تنگ دستی میں ہے، پریشان حال ہے، تو دور بیٹھ کر بھی خدائی عطا سے، خدا کی طاقت دی ہوئی طاقت سے وہ اپنے مریدوں کی مدد کرتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ جو واقعہ آصف بن برخیہ کا میں نے سنایا کہ پلک جھپکتے ہی وہ خدائی طاقت سے جو ہے بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی شام کے پاس جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں خطبہ سنا، اور اپنے خطبے کے دوران فرمایا یا ساریۃ الجبل، اور یہ 1400 مائل دور ایک صحابی رسول نے اس آواز کو سن لیا۔ تو یہ اولیاء کرام سے جو تصرف کے واقعات ہیں یہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں، یہ ان کی کرامات ہیں۔ اس طرح ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کرامات ہیں، اور ان کے بھی تصرفات ہیں، اور وہ آج بھی الحمدللہ اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سے ایک کتاب جس کا نام فتوح الغیب ہے، صدیوں پرانی کتاب ہے، اور اس کتاب کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح فتوح الغیب کے نام سے یہ ملتی ہے، اور غوث پاک کی کتاب کا نام ہے فتوح الغیب۔ اس کے مقالے ہیں، اس کے مقالہ نمبر 13 میں بہت اہم بات کرنے لگا ہوں مدنی چینل کے ناظرین۔ وسوسے کی کاٹ کیسے ہوگی میں نہیں کہہ رہا، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تم خداوند کے احکام پر، خداوند تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، تو تمام کائنات تمہارے حکم پر چلے گی، اور جب تم خدا کی منع کردہ چیزوں اور کاموں کو برا سمجھنے لگو گے تو جہاں بھی رہو گے کوئی غم دکھ تمہارے قریب نہ آئے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی صدیوں پہلے اپنی کتاب فتوح الغیب میں فرماتے ہیں، مقالہ نمبر 13 میں فرمایا کہ اللہ نے بعض کتابوں میں فرمایا ہے بنی نو انسان میں اللہ ہوں، اکیلا معبود ہوں، میں کہتا ہوں کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور تو میری فرما برداری کر تاکہ میں تجھے بھی ایسا بنا دوں کہ تو بھی کہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ مقالہ نمبر 16 میں فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں ظاہری اجازت دے کر کائنات عالم میں تصرف کرنے کی قوت عطا ہوگی جب تم اللہ کی فرما برداری کرو گے۔ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ کا تصور نہیں۔ اللہ اپنی بعض کتابوں میں اللہ نے فرمایا اے بنی آدم میں جس چیز کو ہونے کا حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتی ہے، جب تم میرے فرما بردار اور تابع بن جاؤ گے تو تمہیں بھی ایسا بنا دوں گا کہ تم بھی جس شے کو کہو گے وہ ہو جائے گی۔ بے شک اللہ نے اپنے انبیاء اور اولیاء اور خاص بندوں کو اس نعمت سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قوت دی نا، ہے نا، ایک ابدال کا انتقال ہو گیا شام میں، غوث اعظم نے قسطنطنیہ سے ایک کافر کو بلایا اور اسے ایمان کی دولت سے نوازا، اسے مسلمان کیا، وضع قطع اس کی مسلمانی کر دی، اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضع قطع جو ہے وہ ایک مسلمان جیسی بنا دی، اور اس کے بعد اس کو مقام ابدال عطا فرما دیا۔
ہے نا، وہ اللہ کے فرما بردار ایسے بنے کہ اب جو کہتے تھے غوث پاک وہ ہو جاتا تھا نا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامت میں لکھا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا غوث اعظم کے دربار میں، خلیفہ وقت، اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا اور غوث پاک کے دربار میں پیش کی۔ آپ نے انکار کیا، پردہ رکھا آپ نے، اس نے اصرار کیا، غوث پاک نے لینے سے منع کیا، اس کے اصرار پر غوث اعظم نے وہ اشرفیوں کی تھیلی لے لی، پھر اس کو پریس کیا، دبایا تو اس سے خون برآمد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک نے فرمایا کہ یہ لوگوں کا نچوڑا ہوا خون ہے جو تم نے اس کا حق دبایا ہے، وہ مجھے پیش کرتے ہو؟ یہ چھپی ہوئی بات تھی، آپ پردہ رکھنا چاہتے تھے۔ یہ غوث اعظم کا تصرف تھا، یہ غوث اعظم کی کرامت تھی کہ آپ نے ان اشرفیوں کو نچوڑا تو وہ اشرفیوں سے خون برآمد ہوا۔ یہ اللہ کی عطا سے اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ ولی اللہ چور کو قطب بنا دیتے ہیں، غوث بنا دیتے ہیں، وہ کسی پر نگاہ ڈال دیتے ہیں، اسے نیک بنا دیتے ہیں۔ یہ خدائی طاقت سے ہوتا ہے، یہ خدا کی عطا سے ہوتا ہے، اور خدا کی عطا ان اللہ کے نیک بندوں کو ملتی ہے، مگر اللہ کی فرما برداری سے۔ کوئی چرس پینے والا، بھنگ پینے والا ولی نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کے فرائض کی ادائیگی کرتا ہے اور مقام ولایت پر پہنچتا ہے، پھر اس سے کرامات کا، جو اللہ جسے چاہتا ہے اسے کرامات سے نوازتا ہے۔ رب کریم ہمیں اولیاء کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم کلام سنتے ہیں، کلام امام اہل سنت۔